السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں؟ سوال ہے، آج ہم اسی حدیث کو اصل الفاظ، اس کے اصل معتبرہ وجہات اور شارحین کی تشریح کے ساتھ دیکھیں کہ بالکل واضح اور مستند انداز میں۔ حدیث مبارکہ یہ ہے، ان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني إنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتدعو أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيات في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3641۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگے، اے ابو الدرداء، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں ایک حدیث سننے کے لیے جو آپ رسول اللہ سے سنایا کرتے ہیں، میں کسی حاجت کے لیے نہیں آیا، صرف اسی لیے آیا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے ذریعے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے خوشی و رضا سے اپنے پروں کو طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ آسمان و زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے پورے چاند کی رات کا چاند ستاروں پر۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم وارثت میں دیا ہے، یعنی علم وارثت میں دیا ہے۔ جس نے علم حاصل کیا وہ بڑی دولت پا گیا۔ اس حدیث کے معنی علماء کرام نے یہ جملہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ ان میں کچھ ذکر کیا جاتے ہیں۔ نمبر 1، مراد حقیقی طور پر پروں کا بچھانا، یعنی فرشتے واقعی اپنے پروں کو اس کے لیے بچھاتے ہیں، یعنی طالب علم کی، تاکہ جب وہ چلے تو وہ پروں کے سبب اس کے لیے فرش بن جائے، اگرچہ ہم انہیں نہ دیکھ سکیں۔ نمبر 2، یہی مراد یہ ہے کہ فرشتے اپنے پر روک کر نیچے اتر آتے ہیں تاکہ وہ ذکر الہی اور وہ علم سن سکے، یعنی اڑنا بن کر کے نزول پاتے ہیں۔ نمبر 3، یا اس سے مراد ان کی عاجزی و تواضع ہے، فرشتے طالب علم کی تعظیم میں نرمی دکھاتے ہیں۔ نمبر 4، یا مراد یہ ہے کہ فرشتے طالب علم کی مدد کرتے ہیں اور طالب علم کی مشکلات آسان کرتے ہیں۔ نمبر 5، یا مراد یہ ہے کہ وہ اس پر رحمت و شفقت کا سایہ کرتے ہیں، اس کے لیے عنایت و نرمی برتتے ہیں۔ نمبر 6، یا اس کا مطلب قیامت کے دن بھی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھائیں گے بطور اعزاز و انعام۔ یہ تمام معانی مختلف محدثین و شارحین کی روایات و تشریحات میں ملتی ہے، یعنی اس کی یہ روایت ابو داؤد شریف، سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ، مسند امام احمد، سنن دارمی وغیرہ میں بھی ملتی ہے۔ اس کے تشریح و حواشی جس طرح حاشیہ سندھی علی سنن ابن ماجہ علامہ محمد عبدالہادی نور الدین سندھی نے کیا ہے، اور مرقات المفاتیح میں بھی علامہ علی قاری نے، اور مرآت المناجی میں مفتی محمد یارحم نعیم رحمہ اللہ نے، اور دیگر بھی ابو داؤد شریف کی مرقات السعود علی سنن ابی داؤد میں جلال الدین سیوطی، لمعات التنقیح میں شیخ مطلق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور وغیرہ محدثین نے بھی کی۔ خلاصہ یہ ہے، فرشتے پروں کو بچھاتے کا مفہوم محض ایک معنی تک محدود نہیں، علماء نے متعدد معانی بیان کیے ہیں۔ حقیقی نزول، یعنی حقیقی نزول، تعظیم، مدد، رحمت، قیامت میں اعزاز۔ بنیادی مقصد یہ بتانا کہ طالب علم اللہ
اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ اور قابل احترام عمل ہے، اس کا اجر نہایت عظیم ہے۔ اگر تم دین سیکھنے کے راستے پر نکلے ہو تو سمجھ لو کہ تم ایک عظیم عمل کر رہے ہو، نہ صرف دنیا کے بہتری کے لیے بلکہ آخرت میں بھی یہ تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ روزانہ کچھ وقت علم دین کے لیے نکالو، استاد کے پاس جا کر سنو، سوال پوچھو، لکھو اور عمل کرو۔ اس حدیث کا سبق علم کی تلاش ثواب کا باعث اور اس میں فرشتوں کی رضا اور اعزاز بھی شامل ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو علم نافع اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔